مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. صدق الله مولانا العظيم. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضور ہدیہ نعت پیش کرنے کے بعد آج ہم بصیرت الحدیث کے عنوان سے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے اس کے اندر ہم صحابہ کرام کی عہد میں تدوین حدیث کی ایک اور کڑی کو اس سلسلے سے جوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ واضح ہو سکے کہ صحابہ کرام نے کس طرح حدیث کو جمع کرنے میں اپنی کوشش صرف کی. اس میں ایک بہترین واقعہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. حضرت ایوب انصاری وہ شخصیت ہیں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو ہر شخص کی یہ خواہش تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے گھر مہمان ٹھہریں. تو یہ معاملہ درپیش آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی اونٹنی کی مہار کو کسی کے ہاتھ میں نہیں دوں گا، اس کو چھوڑ دوں گا، جس کے گھر میں جا کے بیٹھ جائے اسی کے گھر میں مہمان بنوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہی فرمایا تو وہ اونٹنی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر بیٹھ گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب تک اپنا گھر نہیں تعمیر ہوا تب تک حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما ہوئے. یہ ان کا مقام ہے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد بہت سارے مفتوحہ علاقے ہوئے جن میں روم کے کچھ علاقے تھے، ایران کے علاقے تھے، مصر کے اور شام کے علاقے تھے جہاں پہ اسلامی اقتدار کا پرچم بلند ہوا. تو بہت سارے صحابہ کرام اپنا مسکن حجاز سے لے کر ان علاقوں میں شفٹ ہو گئے، کچھ ایران کے علاقوں میں، کچھ شام کے علاقوں میں، کچھ روم کے علاقوں میں، کچھ مصر کے علاقوں میں چلے گئے. مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو نئے علاقے مسلمان اسلامی پرچم کے نیچے آئے ہیں ان کو اسلام سکھانا ہے. اس لیے صحابہ کرام نے وہاں پہ اپنا مسکن بنایا حجاز مقدس کو چھوڑ کر. تو حضرت ایوب انصاری کو ایک حدیث معلوم تھی تو ان کو پتہ چلا. اسی طرح جو حدیث مجھے معلوم ہے وہ ایک اور صحابی ہیں عقبہ بن عامر، وہ مصر جا چکے ہیں. انہوں نے اپنا مسکن حجاز مقدس سے مصر کو بنا لیا ہے. تو صرف اب وہی دنیا میں زندہ بچے ہیں میرے علاوہ جنہوں نے یہ حدیث سنی ہے. تو اس بات کے لیے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ارادہ بنا لیا کہ یہ حدیث کو صحیح ثابت کرنے کے لیے میں عقبہ بن عامر کے پاس جاؤں گا. حالانکہ اس وقت حجاز مقدس سے مصر کا سفر 1 مہینے کا تھا. تو پھر بھی حضرت ایوب انصاری کی عمر اس وقت بہت زیادہ ہو چکی تھی، پھر بھی انہوں نے جذبہ عشق اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پختہ کرنے کے لیے یہ سفر کیا. اور جب وہاں پہنچے اس وقت مصر کے گورنر مسلمہ بن مخلد انصاری کی رہائش گاہ پر پہنچے، ان سے دعا سلام ہوا. تو جب دعا سلام کے بعد انہوں نے پوچھا ما جاءک یا ابا ایوب، اے ایوب انصاری آپ کا آنا مبارک ہو، لیکن آپ کا آنا کس سبب سے ہے؟ جواب میں حضرت ایوب انصاری نے فرمایا
حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبقى احد سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وغیر عقبۃ بن عامر فبعث من یدلنی علی منزلہ۔ یہ معرفت علوم الحدیث امام مسلم بن حجاج قشیری کی، جنہوں نے مسلم شریف حدیث کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے معرفت علوم الحدیث کے نام سے علوم الحدیث پہ کتاب لکھی ہے، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک حدیث سنی ہے، یہ وہ ایوب انصاری فرما رہے ہیں۔ اتفاق کی بات ہے اس حدیث کو سننے والوں میں میرے اور عقبہ بن عامر کے سوا اب دنیا میں کوئی زندہ نہیں بچا، بس میرے ساتھ ایک ایسا آدمی لگا دو جو مجھے ان کے گھر تک پہنچا دے۔ تو عقبہ بن عامر نے کہ گھر تک پہنچنے کے لیے حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری جو مصر کے گورنر تھے، انہوں نے عقبہ بن عامر کا گھر دکھانے کے لیے ایک شخص کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ جب حضرت عقبہ بن عامر کے دولت قدے تک پہنچے تو مانکہ کے بعد انہوں نے پہلا سوال ہی یہ کیا، یا ابا کا ما جا کا، یا ابا ایوب، کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں اے ایوب؟ حدیث انہوں نے جواب دیا، حدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبق احد سمعہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیری وغیرک من ستر المؤمن قال عقبہ نعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ستر مؤمنا علی خزیۃ ستر اللہ یوم القیامۃ فقال ابو ایوب صدقت۔ یہ حدیث میں نے حضرت ایوب انصاری عقبہ بن عامر سے کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے اور اس کو سننے والا میرے اور آپ کے سوا اب دنیا میں کوئی موجود نہیں، اور وہ حدیث مومن کی پردہ پوشی کے بارے میں ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر نے جواب دیا، جی بالکل، میں نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث سنی ہے، جو کسی رسوائی کے بات پر مومن کی پردہ پوشی کرتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ تو حضرت ایوب انصاری نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا، یہی میں نے سنا ہے۔ اس کے بعد بیان کرتے ہیں ثم انصرف ابو ایوب الی راحلتہ فرکبہ راجعا الی المدینہ۔ اتنا سن کر حضرت عقبہ بن عامر سے حضرت ایوب انصاری اپنی سواری پر سوار ہوئے اور مدینہ کی طرف لوٹ آئے۔ اب یہ دیکھیں کتنا ایمان افروز واقعہ ہے۔ انہوں نے صرف ایک حدیث کو سننے کے لیے 1 مہینے کا سفر کیا اور حدیث کو سن کر فوراً واپس آ گئے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا تقویٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کا تقویٰ ہمیں بھی عطا فرمائے اور حدیث رسول کو صحیح معنوں میں سمجھنے، پرکھنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔